40,000 زائرین یہ کہا گیا ہمارے ایک وزیر کی طرف سے کہ جی گئے مختلف ایسی زیارتوں کے اوپر جس میں عراق، غالباً ایران، شام وغیرہ شامل ہے، اور وہاں سے غائب ہو گئے. اب مطلب ایک امبیرسمنٹ ہم ویسٹرن جو ورلڈ تھی وہاں سے اٹھاتے تھے کہ وہاں لوگ فقیر بن کے چلے جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کشتیوں میں چلے جاتے ہیں. اب یہی ایک رہ گیا تھا کہ ان ممالک میں جانے کے بعد بھی ہم غائب ہو رہے ہیں، جا زیارتوں کر رہے ہیں. اصل میں وہ وزیر صاحب جو ہیں وہ آپ کو نامکمل بات بتا رہے ہیں. دیکھیے ان زائرین کی کوٹ ان کوٹ دو اقسام. ایک زائرین کی وہ قسم تھی کہ جو ایڈیولوجیکل بنیادوں پر شام میں جن دنوں خانہ جنگی ہو رہی تھی تو وہ اپنے ہم مسلک افراد کی مدد کرنا چاہتے تھے. آپ نے سن رکھا ہوگا زبیدون کے نام سے ایک ملیٹنٹ گروپ بنا ہوا تھا، اور اس کے لوگ جو ہیں وہ پھر کثیر تعداد میں واپس بھی آئے تھے، اور یقیناً ایسے ہی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے جو ہے وہ سیرین مہاجر بن کر یا سیرین مہاجرین جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں ان کے ذریعے پہنچنے کی کوشش کی ہوگی یورپ وغیرہ کی، جس طرح کشتیوں میں جایا جاتا ہے. جی ہاں. تو انہوں نے یہ ادھورا بیان دیا ہے. دیکھیے یہ جو 40,000 زائرین ہیں، بڑا نمبر ہے. میری ایک بات سنیے نا، کیا ان زائرین کے لواحقین بھی تو ہوں گے نا؟ ان کی کتنی فیصد تعداد نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا کہ جی ہمارا بیٹا، ہمارا بھائی مسنگ ہے، ہمارے والد یہ کہہ کر گئے اور آج تک پتہ نہ چلا؟ کیونکہ جہاں تک میری اطلاع ہے کم از کم سیریا میں جو اس طرح کے لوگ تھے ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ ہمارے ہاں لوٹ آئی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو حال ہی میں کرم ایجنسی میں بہت عرصے تک واقعات بھی متشدد ہوتے نظر آئے ہیں. اچھا، کرم میں ہی کیوں؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ وہاں پر اس سوچ سے تعلق رکھنے والے بھی کافی لوگ موجود ہیں، اور وہ ملیٹنٹ کافی ہیں. تو بہرحال قابو پا لیا گیا ہے، اور اس میں پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ وہاں کی آبادی کی اکثریت جو ہے وہ نہیں کہ ہم مسلک افراد پر مشتمل تھی، لیکن وہ جو کرم ایجنسی ہے وہ چاروں طرف سے افغان علاقوں سے گھری ہوئی ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے بذریعہ کوہاٹ تھل روڈ اس کو بولتے ہیں. تو افغانستان سے جو در انداز آتے تھے وہ بھی اس کمیونٹی کو جان بوجھ کر فرقہ وارانہ آگ بڑھانے کے لیے نشانہ بناتے تھے. ظاہر ہے کہ اس کے پھر رد عمل بھی ہوتا ہے، زیادتیاں دونوں جانب سے ہوتی ہیں. پھر وہ ہوا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ کافی دن تک حالات خراب رہنے کے بعد ان پر قابو پا لیا گیا ہے. باقی میرا خیال ہے کہ یہ 40,000 کے 40,000 لوگ مسنگ نہیں ہوں گے. میں آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ. نمبر کے حوالے سے کیونکہ اتنی کثیر تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زیارتیں کرتے کرتے جو ہیں وہ یورپ وغیرہ نہیں پہنچ سکتے. پھر انہوں نے نمبر اسپیسیفائی اس طرح بھی نہیں کیا کہ کس نے ٹائم فریم میں یہ اور کس جی کون سے برس سے کون سے برس تک، کیا یہ ہر سال 40,000؟ نہیں، وہ تو خیر اگر فرض کریں کہ وہ انلیگل طریقے سے پار کر کے یورپ کے کسی ملک گئے ہیں تو ان کی تو تعداد ہمارے لیے بیان کرنا مشکل نہیں ہے. لیکن جن کے بچے، جن کے بھائی، جن کے والد وہ اگر زیارتوں کے نام پر گئے تھے اور وہ واپس نہ آئے تو میں یہ بات تسلیم کرنے سے انکاری ہوں کہ ان کے لواحقین اور ان کے گھر والے حکومت سے درخواست نہیں کرتے پا رہے ہوں گے کہ ہمارے گئے تھے، ہمارے فیملی کے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر تھوڑا سا میرا خیال ہے اور اس کے بارے میں جو ہے خالی بھی 40,000 نمبر جو ہے ٹھیک ہے، اٹ میکس اے گڈ ہیڈ لائن، بٹ 40,000 فرام وچ ایئر ٹو وچ ایئر یہ اسپیسیفائی نہیں کیا گیا. یا یہ صرف آپ نے سالانہ اور سلام پیش کیجیے ان صحافیوں کو جنہوں نے پوچھا بھی نہیں، جنہوں نے جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے. آج کل تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے صحافی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو وہ یعنی جس پریس کانفرنس میں جاتے ہیں
وہاں پہ سوال نہیں کرتے, چائے بائے پی کر آ جاتا ہوں. نہیں سر, سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے نا, مطلب ایک خیال ہے مجھے کہ 20-25 لوگ ہوں اور ان کو صرف 10-12 سوالوں کی اجازت ہو, تو کچھ تو ایسے ہوں گے جو صرف چائے پی کے آ جائیں گے. کیوں بیٹھے ہیں وہاں, ہم خان بیٹھے ہو. صحافی کا کام ہے سوال اٹھنا, اور ایک یہ تو بیسک انفارمیشن ہے بابا, صحافت کی 5 Ws ہوتی ہیں. ہاں بالکل. 40,000 نمبر. آپ ہمیں یہ بتائیے کیا 1 جنوری 2024 سے 1 جنوری 2025 تک کے نمبرز ہیں, یا 1 جنوری 2024 سے 1 جولائی 2025 تک, یا ہو سکتا ہے پچھلے 10 سال کا ٹوٹل نمبر ہو, مطلب 5 سال کا ٹوٹل نمبر ہو. تو اگر 5 سال کا نمبر ہے, 10 سال کا نمبر ہے, تو برادر اس صورت میں 40,000 میں سے مسنگ. اور میں اس میں سے بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ, کم از کم 8 سے 10,000 کا تو ہماری بہت ساری سیکورٹی ایجنسیز, خفیہ ایجنسیز دعویٰ کرتی رہی ہیں کہ وہ زینبون جیسی تنظیموں سے منسلک رہے ہیں. چلے, میرا خیال ہے کہ اسٹوری اس کے اوپر تھوڑا سا گورنمنٹ کو ایک کلیئر سٹانس دینے کی ضرورت ہے. نہیں چلے نہ کریں اس پہ. سب سے پہلے لعنت ملامت کیجیے اپنے صحافیوں پہ جو اس پریس کانفرنس میں موجود تھے, جو اس قسم کی بیسک انفارمیشن نہ لے پائے, اور اس سے زیادہ سلام پیش کیجیے اس وزیر مذہبی امور کو. اور اس میں ایک تیسری بات ہے, اس کے ساتھ ہی بات کیا ہو رہی ہے کہ اب جس نے بھی زیارتوں کے لیے جانا ہے وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ زائر کے ساتھ جائے گا. تو یہ کہیں نئے کھانچے کی تیاری تو نہیں ہو رہی 40,000 کا نمبر دے کر؟ اچھا نہیں, اس میں ایک دن پہلے, اور یار میں نے امام حسین کے مزار پہ جانا ہے, ہاں تو میں عراق کا ویزا لے کے کیوں نہ جاؤں؟ میں اس سرکاری ایجنسی کے ساتھ کیوں جاؤں؟ نہیں, اس میں میں نے محسن نقوی صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ عراق ڈائریکٹ نہیں جا سکیں گے. آپ ابھی 2 دن پہلے فرما رہے تھے, وہ بھی میرے خیال ہے اسی کانٹیکسٹ میں. اچھا, اگر مجھے کہ آپ ڈائریکٹ عراق نہیں جا سکیں گے, کہ میں جانتا ہوں نصرت جاوید کو, تو ٹھیک ہے آ جائے, تو پھر وہ کیا کر لیں گے؟ وہ روک لیں گے. وہ عراق کا تو انڈیپینڈنٹ سفیر ہے. اچھا, میں یعنی مشہد جانا چاہتا ہوں, مجھے ایران کا سفیر جو ہے وہ مہر لگا دے, میں یہاں سے جہاز پکڑوں, تہران جاؤں, اور تہران سے بس پکڑ کے مشہد چلا جاؤں, تو میں کون سا غیر قانونی کام کروں گا؟ تو پھر نقوی صاحب یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ ویسے نقوی صاحب جانے, ان کا کام جانے. مقصد یہ کہ ایک باقاعدہ ایک نیا کھانچا کھل رہا ہے کہ ایک سرکاری کمیٹی ہوگی, یعنی منظور شدہ ٹھیکیدار ہوں گے, اور نئے قسم کے خرکار ہوں گے جو زائرین کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کیا فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ مطلب گروہوں کی صورت لے کر جائیں گے. اور کچھ اس پہ اب میں مجھے آگے چلنا پڑے گا سر, ٹائم بڑا محدود ہے. سمجھ آپ کی بات, اس قسم کی بات نہ کیا کریں نا, جس سے دل دکھے. دیکھیں آپ بھی اسی طرح کی بات کر رہی ہیں کہ جس طرح وہ پریس کانفرنس ہوئی ہے. نہیں اب اس, لیکن آپ ایک موضوع اٹھاتی ہیں اور اس موضوع کے مختلف جو پھر پہلو ہیں وہ تمام اجاگر نہ کریں. سر اصل میں وقت اور آگے بڑھتے ہیں, وقت بہت محدود ہوتا ہے کہ جی 40,000 لوگ, تو کہیے بھائی یہ 40,000 لوگ کیسے, کب سے کب تک, اور پھر اس کے نتیجے میں کیا کیا جا رہا ہے. ایک نیا کھانچا کریٹ ہو رہا ہے, اور وہ کھانچا یہ ہے کہ ایک منظور شدہ کمپنی کے امبریلا میں کہ ہوں گے جو کہ زائرین کو لے کر جایا کریں گے. میں آپ کو لگ رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کمپنی کھولیں گے؟ بابا محسن نقویت کا تو یہ بیان ہی نہیں ہے, یہ تو وزیر مذہبی امور کا ہے نہیں, نا. میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ فیسیلیٹیشن تو کسی کو دی جائے گی نا. بھی ایک کمپنی نہیں, ظاہر ہے 8, 9, 10, 12 کمپنیاں ملیں گی, ان کی لائسنسنگ ہوگی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ تو سفارشیں, کچھ لیکن اس کا ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا سر کہ اگر لگیں گی سر, لیکن اگر اچھی بات نہیں ہے کہ رجسٹرڈ کمپنی کے کیا وہ جو رجسٹرڈ کمپنی جائے گی اس کے قوانین میں یہ شامل ہوگا کہ فرض کرو وہ 200 بندے لے کر گئے, ان 200 بندوں میں سے 2 بندے مسنگ ہوئے, تو کتنا جرمانہ ہوگا؟ سر یہ ہونا چاہیے نا, مطلب یہ ایس او پی ہونا چاہیے. چاہیے. آپ کو پھر اگر ایک بات کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے تمام پہلو ڈسکس کریں نا. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک سرکار کی رجسٹرڈ کمپنی جس کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ زائرین کو زیارتوں پر لے کر جائے, فرض کیجئے وہ 200 زائرین لے کر جاتی ہے اور واپس 198 آتے ہیں, تو کیا اس کمپنی کا لائسنس منسوخ ہونا چاہیے؟ لائسنس منسوخ ہوگا, اس کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی کہ میاں باقی 2 بندے کہاں ہیں؟ نہیں سر, ہوگی سے کیا مطلب ہے, ہونی چاہیے نا. پھر اس پہ یہ ہونا چاہیے نا کہ اسی لیے میں کہتا ہوں جب آپ کوئی سوال اٹھائیں تو جواب بھی خود میری بدقسمتی سے میں ذات کا رپورٹر ہوں, میری مجبوری ہے جب آپ میرے سامنے کو مسئلہ رکھیں گی تو میں اس کے ہر پہلو سے اس کو بالکل بالکل نہیں, اچھی بات ہے, مجبوری ہے, میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ جب وہ کمپنیز لانچ ہوتی ہیں تو اس کا ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایس او پی تیار نہ کیا جائے. محسن نقوی صاحب اتنے ایفیشینٹ وزیر داخلہ ہیں ماشاءاللہ سے, اور وہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں, کرکٹ سے لے کے وزارت داخلہ کے امور تک. تو میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو بھی ان کو مد نظر رکھنا ہوگا. اب یہ تو آگے آنے والی چیزوں میں ڈیولپ ہوگا.